have you made dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ ہمارے دل کو کھول دے, آزاد کر دے؟ کیونکہ یاد رکھیں جو دل ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. جو دل ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے, جس طرف چاہے وہ پھیر دے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کتنی دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کو آزاد کر دے اور فریڈم بخش دے. کیونکہ جو شخص غلام ہوتا ہے نا, اس کو کہاں سے بھی کہیں سے بھی آواز آتی ہے اس کی طرف بھاگ کے چلا جاتا ہے. ڈسٹریکشنز, وہ اپنے کچھ مہینے وہاں گزار دیتا ہے, اپنے دن وہاں گزار دیتا ہے, اور ہی از آل بی ڈسٹریکٹیڈ. جہاں جس طرف کی آواز ہے, جو فون کھولا اپنے کام کے لیے ڈسٹریکٹ ہو گیا, کہیں نہ کہیں چلا گیا. ہی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ از لائف. کیوں؟ کیونکہ دل تنگ ہے. اور سبحان اللہ, ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کمال کی بات, اور یہ جو بات ہے نا کاش ہم یہ بات سمجھ لیں. اور وہ کہتے ہیں with profound words, he says حال العبد فی القبر کا حال القلب فی الصدر. انسان کا جو قبر میں حال ہوگا ویسا ہی ہوگا جو اس کا دل کا حال ہے اس کے سینے میں. نعیما و عذابا سجنا و انطلاقا. یا وہ بلیسنگز میں ہوگا, یا وہ عذاب میں ہوگا, یا وہ پریزن میں ہوگا, یا وہ فری ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفْ حَالَكَ فِي الْقَبْرِ فَانظُرْ إِلَى حَالِ قَلْبِكَ فِي صَدْرِكَ. اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا حال قبر میں کیا ہوگا, تو دیکھ تیرا حال تیرے سینے میں جو دل ہے وہ کیسا ہے, تیرے دل کا حال کیسا تیرے سینے میں. اگر تو تیرا دل آزاد ہے گناہوں کی خواہش سے اور گناہوں کی لذت سے اور پورن ایڈکشن سے اور اسکرین ایڈکشن سے اور زنا کی محبت سے آزاد ہے اور نشے کی محبت سے اور پیسے کی محبت سے آزاد ہے, تو جان لے تیرا جسم بھی قبر میں آزاد ہوگا اور فری ہوگا. بٹ اگر تیرا دل غلام ہے اور تیرا دل ٹائٹ ہوتا ہے اور تیرا دل میں نیکی کا دل نہیں چاہتا, نیکی کی ہمت نہیں ہے تیرے دل میں, تو پھر جان لے تیرا جسم بھی قبر میں بہت ٹائٹ ہوگا. اللہ اکبر واللہ المستعان. And you see people saying the same words, I can't stop sinning, I just can't pray, I just can't leave her, even trying multiple times I can't read Quran. This means the heart is tight. We need to free this heart from the slavery. اور اللہ سے دعا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کیونکہ یاد رکھیں آخرت میں بھی فری وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے. یا نفس ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن روح, جو اس دنیا میں مطمئن نہیں ہوگا وہ آخرت میں مطمئن نہیں ہوگا. ابن تیمیہ کہتے تھے کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس دنیا کی جنت ہے, جو شخص اس جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت جنت میں داخل کبھی نہیں ہو پائے گا. وہ اللہ کی عبادت کی جنت ہے. And let me tell you some stories of some people who are free, تاکہ آپ کوئی جو تھیوریٹیکل بات ہے نا یہ پریکٹیکلٹی میں سمجھ آ سکے کہ what it exactly means to be free. قادسیہ کی جنگ ہے پرشین امپائر کے ساتھ. پرشین امپائر کا جو ایمپرر ہے اس کا نام رستم ہے, اور مسلمان پرشین امپائر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. رستم نے کہا کہ یہ عرب کے بھوکے ننگے لوگ جن کو ہم مال سے نواز دیا کرتے تھے, یہ ہم سے لڑنے کے لیے آگے, ان کی ایسی جرت. بلاؤ ان کے ایمبیسیڈر کو. کون ہے ان کا ڈیلیگیشن؟ بلاؤ ان کو, میں ان سے بات کرتا ہوں. تو ربیع بن عامر تشریف لے کے آئے, اور ان کا سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان جو کہ فری ہوتا ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہمارا تو بالکل اپوزٹ حساب کتاب ہے, ہم آپس میں شدید ہیں اور کفار کے ساتھ نرم ہیں. تو وہ اپنے میول پہ آتے ہیں اور رستم میں گارڈز کہتے ہیں اتر جائیں, یہ بادشاہ کی رسپیکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اپنے میول پہ آ رہے ہیں. تو ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ یو ہیو کالڈ اس ٹو ٹاک ٹو یو گائز, وی ہیونٹ کالڈ یو. میں تو اسی طرح آؤں گا. تو رستم نے کہا اوکے ان کو آنے دیں اس طرح سے. اور رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کو احساس کمتری میں ڈالنے کے لیے پرشین کارپیٹس بچھائی ہوئی تھیں اور اپنے گارڈز کو کھڑا کیا ہوا تھا اور شان و شوکت سے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور سونے اور چاندی کے زیورات اس نے پہنے ہوئے تھے. تو ربیع بن عامر اپنے میول پہ اپنے نیزے کے ساتھ اس کارپیٹس کو جو رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے بچھائی ہوئی تھی ان کو
اسٹیب کرتے ہوئے آئے اور اس کو چیرتے ہوئے آئے اور ان کے پاس آئے. تو رستم نے پوچھا, ڈیٹیل ہے اس واقعے کی, میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں, کہ تم کون لوگ ہو؟ میں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ جئناک لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم آئے ہیں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے. And Rustum was surprised at this message. کہ جب انسان کسی ایک فری انسان کو دیکھتا ہے نا, وہ حیران ہوتا ہے اسے دیکھ کے کہ so free, not being impressed, not trying to impress me. اور ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے اپنی دعوت دی اور حق بتا کے بدتمیزی نہیں کی, ریسپیکٹفلی تمیز کے ساتھ اپنے اسلام کا جو ٹرو میسج ہے وہ پیش کرے چلے گئے. کہ ہم لوگوں کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں, اور یہی واللہ لوگوں کی غلامی سے نکل جائیں. اسٹاپ لیونگ بائی پیپلز ایکسپیکٹیشنز, اپنے رب کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق زندگی گزاریں, تب آزادی ملے گی. عمرو بن العاص, ان کے بیٹے نے, کچھ روایت میں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے, ان کے بیٹے نے کوپٹک کے ساتھ ریس لگائی. ایجپشن مائنورٹی ہے کرسچنز کی, تو ان کے بیٹے کے ساتھ ریس لگائی اور یہ جیت گئے. جب جیت گئے تو انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اس لڑکے کو مارا وپ کے ساتھ. وہ روتے روتے اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور باپ نے بیگ پیک کیا, عمر بن خطاب کے پاس مدینہ آ گیا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے بیکاز وہ ریس جیت گیا تھا اس سے. عمر بن خطاب became furious and angry and wrote a letter to عمر. کہا کہ عمر میرے پاس آؤ, اور ایک گھوڑ سوار کو دوڑایا کہ بلا کے عمر کو میرے پاس. اور عمر بن العاص بہت بڑے صحابی رسول ہیں, انہوں نے بیگ پیک کیا, عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور سامنے جرگہ قائم کیا. اور جج کون ہے؟ عمر الفاروق, بین الحق والباطل, فرق حق اور باطل کے بیچ میں وہ شخص ہے. کہتے ہیں کہ جو تمہارے بیٹے پہ ایلیگیشن لگی ہے وہ سچ ہے؟ بیٹے نے کہا بالکل سچ ہے. اس کوپٹک کڈ کو وپ دی اور کہا مارو اس کو, اور اس بچے نے سبحان اللہ معاف نہیں کیا, بلکہ ہی کیشڈ دا چیک, اور وہ مارا اس کو. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اے یا ولد, اے بیٹے, اگر تو عمرو بن العاص کو بھی مارتا نا میں تجھے نہ روکتا. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ نے اپنے باپ کی گورنری کے اوپر تجھے مارا تھا, اپنے باپ کی بیکنگ کے اوپر کہ اس کے پاس عہدہ ہے تجھے مارا تھا. تو اگر تو عمرو بن العاص کو بھی, صحابی رسول کو بھی مارتا تو میں تجھے نہ روکتا. اور پھر عمر سے کہا how can you enslave a man who was born free. تم کیسے ایک شخص کو غلام بنا سکتے ہو کہ جب اس کی ماں نے اسے آزاد جنا تھا. اور عمر بن خطاب کی یہی سیم اسٹیٹمنٹ UN چارٹر میں بھی لکھی ہوئی ہے. Since when have you started taking people as slaves when their mothers born them free. اللہ اکبر, حر آزاد لوگ. اب دیکھیں سبحان اللہ, عبداللہ بن زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں اور اسماء بنت ابی بکر کے, دونوں ہسبینڈ وائف تھے, ان کے بیٹے ہیں. اور اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ, امیجن یہ رزلٹ کیسا ہوگا. تو عمر بن خطاب کا ایک عجیب روب تھا, وہ جہاں بھی جاتے, ایون اسلام سے پہلے ایک عجیب روب تھا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی وجہ اسلام کو عزت دے. تو امیجن اسلام میں آنے کے بعد کیسا روب ہوگا اور خلیفہ بننے کے بعد کیسا روب ہوگا. اللہ اکبر. تو when he used to enter people used to feel fearful کہ عمر آ گئے ہیں. تو بچے کھیل رہے تھے, عمر بن خطاب گلی میں انٹر ہوئے, بچے بھاگ گئے. عبداللہ بن زبیر نہیں بھاگے. تو عمر became surprised and astonished کہ عبداللہ سب بھاگے, تم کیوں نہیں بھاگے. تو he said کہ امیر المومنین, پہلی بات تو یہ کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ میں بھاگوں آپ سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ the path is wide enough, مجھے آپ کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. You see a free person, کہ ایک انسان آزاد کیسا ہوتا ہے, fearless, no guilt, کہ جب میرے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے اور میں گلٹی نہیں ہوں تو why should I run, میں نے کچھ غلط نہیں کیا.
بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، بہت سارے. لاسٹ ایک اسلامک اسکالر گزرے ہیں، ہی واز اے جج، ان کا نام ہے ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ. ان کی ایک ایمپرر سے ڈیبیٹ ہوئی، اور وہ ایمپرر کی شان کے لائق تھا کہ لوگ آتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے تھے. تو وہ جو ایمپرر تھا وہ تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہو گیا کہ مسلمان ہیں اور یہ میرے سامنے جھکے گا نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، صرف کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو اس کو میں کیسے جھکاؤں اپنے سامنے؟ تو اس نے کہا کہ جو دروازہ نا اس کو چھوٹا کر کے کم، یعنی چھوٹا کر دو کہ جب وہ انٹر ہوئے میرے سامنے تو وہ جھک کے انٹر ہوں، آٹومیٹکلی میری بھی عزت رہ جائے گی اور وہ بھی جھک جائے گا میرے سامنے. تو ابو بکر باقلانی جب داخل دیکھنے چاہیے ہی واز اباؤٹ ٹو انٹر، تو دیکھا کہ وہ دروازہ چھوٹا کیا انہوں نے. سو ہی انڈرسٹوڈ دا پلان. انہوں نے کیا کیا، وہ ہی ٹرنڈ اراؤنڈ 180 ڈگریز، بیک سائڈ سے انٹر ہوئے، کھڑے ہوئے، اور انہیں پھر ایمپرر کی طرف فیس کیا. اینڈ دس ایمپرر واز سرپرائزڈ کہ اتنی سیلف اسٹیم کہ کسی انسان کے سامنے نہ جھکے انسان. تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا لوگوں کے سامنے جھکنا، لوگوں کے پیر چھونا، یہ سب کانٹیننٹ ہندوانہ کلچر ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. اپنے بڑوں کے پاؤں چھونا نہ، ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدتمیز روڈ ہو جائیں، ہم آگے جائیں، ان سے ملیں، ان کو حق کریں، ان کو پیار کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے گال چومیں، بٹ جھکنا صرف رب کے سامنے، جو پاؤں پہ ہاتھ لگانا ہے نا، یہ ان اسلامک کلچر ہے. سو دیر آر اے فیو سائنز آف فری پیپل. نمبر 1, they have this courage to say no. They are not stubborn or disrespectful or rude. No. They can say no to things. ان کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہے. وہ they don't feel shy to say no. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کب نہ کرنی ہے اور کس چیز پہ ہاں کرنی ہے، بیکاز ان کی کچھ ویلیوز ہیں. وہ پبلک پریشر میں آ کے ڈانس نہیں کر لیتے، وہ پیئر پریشر میں آ کے ویڈ یا آئس یا LSD نہیں کر لیتے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے شادی پہ ڈانس فلور یا ڈسکو لائٹس نہیں لگوا لیتے، وہ حرام نہیں کماتے اپنی بیوی اور اولاد کو خوش کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں میرا رب کا تعلق ہے، میں نے اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا. تو اللہ سے ہونے کا یقین اور سب سے نہ ہونے کا یقین کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور کوالٹی ان میں یہ ہے کہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ دے نیور کمپرومائز آن دیئر سورس آف انکم، آن دی پیور سورس آف انکم، رائٹ، کہ وہ حلال ہی کماتے ہیں اور زیادہ مال کے پیچھے حرام میں نہیں جاتے ہیں، چاہے جتنی مرضی بڑی اور اچھی آفر کیوں نہ آ رہی ہو. کیونکہ یاد رکھیں رزق صرف مال یا اولاد یا صحت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا رزق ہے. کوئی مصیبت انسان پہ آئے اس پہ انسان صبر کرے، یہ بھی رزق ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی رزق ہے. تو اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عبادت کرنا، اور ہمارے تو اکثر نوٹس بھی لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، اور حلال کمانا یہ بھی رزق ہے. اور if you want to see free people in 21st century 2024 اور جس بھی سال آپ دیکھ رہے ہیں اس لیکچر کو، you see the people of Gaza. شان کنگ جو امریکن جرنلسٹ ہے، اور اس کے بہت سارے ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز اینڈ جرنلسٹ، جیسے کہ یار یہ کیا، کون سا دین فالو کرتے ہیں لوگ، کیا کون سا مذہب ہے، ان کے اندر کیا مینٹیلٹی ہے کہ ان کے بچے کی لاش ان کے ہاتھوں میں ہے اور ماں اللہ کی تعریف کر رہی ہے، الحمدللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں یا رب تو نے جو ہمارے لیے لکھا ہے. سجدے شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہادت کی موت ملی ہے. ایک خاتون یا ایک بچی جو کہ بالغ اور ٹین ایجر ہے، اس کی ساری فیملی تباہ کر دی گئی ہے بوم بلاسٹ میں، بٹ شی اسمائلنگ کہ یہ مجھ پہ سبقت لے گئے ہیں، اینڈ دے آر ناٹ ہیونگ اے مینٹل بریک ڈاؤن. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہمیں کوئی ہماری ٹانگ فریکچر ہو جائے، وی آر ٹرائنگ ٹو پل دا پلگ آن آر سیلز، یعنی ہم سوسائڈ کمٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
اور ہماری لائف ختم ہو جاتی ہے ایک انگلی کے فریکچر ہونے سے یا ٹانگ کے فریکچر ہونے سے, اینڈ دے ہیو لاسٹ آل دیئر فیملیز اینڈ آل دیئر ہاؤسز, اور ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے اور ایک آکوپیشن نے اٹیک کیا ہوا ہے, ان کے اوپر سال سے اوپر گزر گیا ہے, بٹ دے آر فری پیپل. یہ ریزیلینس کیسے آتی ہے انسان میں؟ So if you want to see freedom and free people آج کے دور میں, see the people of غزہ. واللہ ہم نے سنا تھا نا بچپن میں کہ یہودی پیلسٹائن کے اوپر قابض ہیں, حالانکہ اس کے اپوزٹ ہے. یہودی پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں, ایک پیلسٹائن ہے جو فری ہے, ایک غزہ کے لوگ ہیں جو آزاد ہیں. They never compromise on their freedom. They say no کہ نہیں آپ ہمارے اوپر آ کے راج نہیں کر سکتے, آپ ہمیں پیسے دے کے, you know what, billions of dollars have been offered to them کہ آپ ہم سے پیسے لو اور ہمیں زمین بیچ دو اور چلے جاؤ اس ملک سے چھوڑ کے, اس ارض مقدس کو چھوڑ کے, اس بیت القدس کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے اور live your life, an amazing life. آپ کینیڈا چلے جاؤ, یو کے میں, یو ایس ہم کو نیشنلٹی دیں گے, گرین کارڈز دیں گے, فری میڈیکل, فری ایجوکیشن, ہر چیز آپ کو دیں گے, ہمیں لینڈ دے دو. But they say no. We cannot compromise on our freedom for money. کاش ہم مسلمان ان سے یہ لیسن سیکھ لیں, یہ ریزیلینس سیکھ لیں, اور یہ حریت ان سے سیکھ لیں کہ what it means to be a free person, not compromising on your values, saying no to people, being nice and gentle and respectful and kind اور humble. من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرے گا اللہ اس کو بلندیاں دے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم being unapologetic Muslim, کہ میں اسلام کی ویلیو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, چاہے جتنی مرضی خوبصورت لڑکی مجھے کوئی آفر کرے, جتنا مرضی مال مجھے کوئی آفر کرے. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ he cashed the check اور وہ مارا اس کو, اور وہ بھی خطاب کہتے ہیں کہ اے یا ولد, اے بیٹے, اگر تو عمرو بن العاص کو بھی مارتا نا میں تجھے نہ روکتا. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ نے اپنے باپ کی گورنری کے اوپر تجھے مارا تھا, اپنے باپ کی بیکنگ کے اوپر کہ اس کے پاس عہدہ ہے تجھے مارا تھا. تو اگر تو عمرو بن العاص کو بھی, صحابی رسول کو بھی مارتا تو میں تجھے نہ روکتا. اور پھر عمر سے کہا, how can you enslave a man who was born free? تم کیسے ایک شخص کو غلام بنا سکتے ہو کہ جب اس کی ماں نے اسے آزاد چنا تھا. اور عمر بن خطاب کی یہی سیم اسٹیٹمنٹ UN چارٹر میں بھی لکھی ہوئی ہے. Since when have you started taking people as slaves when their mothers born them free? اللہ اکبر, حر آزاد لوگ. اب دیکھیں سبحان اللہ, عبداللہ بن زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں, اور اسماء بنت ابی بکر کے, دونوں ہسبینڈ وائف تھے, ان کے بیٹے ہیں, اور اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ, امیجن یہ رزلٹ کیسا ہوگا. تو عمر بن خطاب کا ایک عجیب روب تھا, وہ جہاں بھی جاتے, ایون اسلام سے پہلے ایک عجیب روب تھا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی وجہ اسلام کو عزت دے. تو امیجن اسلام میں آنے کے بعد کیسا روب ہوگا, اور خلیفہ بننے کے بعد کیسا روب ہوگا. اللہ اکبر. تو when he used to enter, people used to feel fearful کہ عمر آ گئے ہیں. تو بچے کھیل رہے تھے, عمر بن خطاب گلی میں انٹر ہوئے, بچے بھاگ گئے. عبداللہ بن زبیر نہیں بھاگے. تو عمر became surprised and astonished کہ عبداللہ سب بھاگے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو he said کہ امیر المومنین, پہلی بات تو یہ کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ میں بھاگوں آپ سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ the path is wide enough, مجھے آپ کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. You see a free person, کہ ایک انسان آزاد کیسا ہوتا ہے, fearless, no guilt, کہ جب میرے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے اور میں گلٹی نہیں ہوں تو why should I run, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں, بہت سارے. لاسٹ ایک اسلامک اسکالر گزرے ہیں
ہی واز اے جج, ان کا نام ہے ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ. ان کی ایک ایمپرر سے ڈیبیٹ ہوئی, اور وہ ایمپرر کی شان کے لائق تھا کہ لوگ آتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے تھے. تو وہ جو ایمپرر تھا وہ تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہو گیا کہ مسلمان ہیں اور یہ میرے سامنے جھکے گا نہیں, کیونکہ یہ تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, صرف کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو اس کو میں کیسے جھکاؤں اپنے سامنے؟ تو اس نے کہا کہ جو دروازہ ہے اس کو چھوٹا کر کے کم, یعنی چھوٹا کر دو کہ جب وہ انٹر ہوئے میرے سامنے تو وہ جھک کے انٹر ہوں, آٹومیٹکلی میری بھی عزت رہ جائے گی اور وہ بھی جھک جائے گا میرے سامنے. تو ابو بکر باقلانی جب داخل دیکھنے چاہیے ہی واز اباؤٹ ٹو انٹر, تو دیکھا کہ وہ دروازہ چھوٹا کیا انہوں نے. سو ہی انڈرسٹوڈ دا پلان. انہوں نے کیا کیا, وہ ہی ٹرنڈ اراؤنڈ 180 ڈگریز, بیک سائڈ سے انٹر ہوئے, کھڑے ہوئے, اور انہیں پھر ایمپرر کی طرف فیس کیا. اینڈ دس ایمپرر واز سرپرائزڈ کہ اتنی سیلف اسٹیم کہ کسی انسان کے سامنے نہ جھکے انسان. تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا لوگوں کے سامنے جھکنا, لوگوں کے پیر چھونا, یہ سب کانٹیننٹ ہندوانہ کلچر ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. اپنے بڑوں کے پاؤں چھونا نہ, ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدتمیز روڈ ہو جائیں, ہم آگے جائیں, ان سے ملیں, ان کو حق کریں, ان کو پیار کریں, ان کے ہاتھ چومیں, ان کے گال چومیں, بٹ جھکنا صرف رب کے سامنے, جو پاؤں پہ ہاتھ لگانا ہے نا, یہ ان اسلامک کلچر ہے. سو دیر آر اے فیو سائنز آف فری پیپل. نمبر 1, they have this courage to say no. They are not stubborn or disrespectful or rude. No. They can say no to things. ان کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہے. وہ they don't feel shy to say no. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کب نہ کرنی ہے اور کس چیز پہ ہاں کرنی ہے, بیکاز ان کی کچھ ویلیوز ہیں. وہ پبلک پریشر میں آ کے ڈانس نہیں کر لیتے, وہ پیئر پریشر میں آ کے ویڈ یا آئس یا LSD نہیں کر لیتے, وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے شادی پہ ڈانس فلور یا ڈسکو لائٹس نہیں لگوا لیتے, وہ حرام نہیں کماتے اپنی بیوی اور اولاد کو خوش کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں میرا رب کا تعلق ہے, میں نے اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا. تو اللہ سے ہونے کا یقین اور سب سے نہ ہونے کا یقین کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور کوالٹی ان میں یہ ہے کہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ دے نیور کمپرومائز آن دیئر سورس آف انکم, آن دی پیور سورس آف انکم, رائٹ, کہ وہ حلال ہی کماتے ہیں اور زیادہ مال کے پیچھے حرام میں نہیں جاتے ہیں, چاہے جتنی مرضی بڑی اور اچھی آفر کیوں نہ آ رہی ہو. کیونکہ یاد رکھیں رزق صرف مال یا اولاد یا صحت نہیں ہے, اللہ کی اطاعت سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا رزق ہے. کوئی مصیبت انسان پہ آئے اس پہ انسان صبر کرے, یہ بھی رزق ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی رزق ہے. تو اللہ کے سامنے رونا, گڑ گڑانا, عبادت کرنا, اور ہمارے تو اکثر نوٹس بھی لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے, اور حلال کمانا یہ بھی رزق ہے. اور if you want to see free people in 21st century 2024, اور جس بھی سال آپ دیکھ رہے ہیں اس لیکچر کو, you see the people of Gaza. شان کنگ جو امریکن جرنلسٹ ہے, اور اس کے بہت سارے ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز اینڈ جرنلسٹ, جیسے کہ یار یہ کیا, کون سا دین فالو کرتے ہیں لوگ, کیا کون سا مذہب ہے, کیا ان کے اندر کیا مینٹیلٹی ہے کہ ان کے بچے کی لاش ان کے ہاتھوں میں ہے, اور ماں اللہ کی تعریف کر رہی ہے, الحمدللہ رضینا قسمت الجبار فینا, ہم راضی ہیں یا رب تو نے جو ہمارے لیے لکھا ہے. سجدے شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہادت کی موت ملی ہے. ایک خاتون یا ایک بچی جو کہ بالغ اور ٹین ایجر ہے, اس کی ساری فیملی تباہ کر دی گئی ہے بوم بلاسٹ میں, بٹ شی اسمائلنگ کہ یہ مجھ پہ سبقت لے گئے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ہیونگ اے مینٹل بریک ڈاؤن. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہمیں کوئی ہماری ٹانگ فریکچر ہو جائے, وی آر ٹرائنگ ٹو پل دا پلگ آن ourselves, یعنی ہم سوسائڈ کمٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری لائف ختم ہو جاتی ہے ایک انگلی کے فریکچر ہونے سے یا ٹانگ کے فریکچر ہونے سے. اینڈ دے ہیو لاسٹ آل دیئر فیملیز اینڈ آل دیئر ہاؤسز, اور ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے, اور ایک آکوپیشن نے اٹیک کیا ہوا ہے ان کے اوپر, سال سے اوپر گزر گیا ہے, بٹ دے آر فری پیپل. یہ ریزیلینس کیسے آتی ہے انسان میں؟
So if you want to see freedom and free people آج کے دور میں, see the people of غزہ. واللہ ہم نے سنا تھا نا بچپن میں کہ یہودی پیلسٹائن کے اوپر قابض ہیں, حالانکہ اس کے اپوزٹ ہے. یہودی پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں, ایک پیلسٹائن ہے جو فری ہے, ایک غزہ کے لوگ ہیں جو آزاد ہیں. They never compromise on their freedom. They say no کہ نہیں آپ ہمارے اوپر آ کے راج نہیں کر سکتے, آپ ہمیں پیسے دے کے, you know what, billions of dollars have been offered to them کہ آپ ہم سے پیسے لو اور ہمیں زمین بیچ دو اور چلے جاؤ اس ملک سے چھوڑ کے, اس ارض مقدس کو چھوڑ کے, اس بیت القدس کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے اور لیو یور لائف, این امیزنگ لائف. آپ کینیڈا چلے جاؤ, یو کے میں, یو ایس ہم کو نیشنلٹی دیں گے, گرین کارڈز دیں گے, فری میڈیکل, فری ایجوکیشن, ہر چیز آپ کو دیں گے, ہمیں لینڈ دے دو. بٹ دس نو, وی کی ناٹ کمپرومائز آن آور فریڈم فار منی. کاش ہم مسلمان ان سے یہ لیسن سیکھ لیں, یہ ریزیلینس سیکھ لیں اور یہ حریت ان سے سیکھ لیں کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے فری پرسن, ناٹ کمپرومائزنگ آن یور ویلیوز, saying no to people, being nice and gentle and respectful and kind اور humble. من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرے گا اللہ اس کو بلندیاں دے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم being unapologetic Muslim, کہ میں اسلام کی ویلیو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, چاہے جتنی مرضی خوبصورت لڑکی مجھے کوئی آفر کرے, جتنا مرضی مال مجھے کوئی آفر کرے. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.